الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ اختیار کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ان لوگوں کو ہم اپنے تک پہنچنے کے راستے دکھا دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں ہدایت کے اسباب اور اس کے درجات انشاءاللہ بیان کروں گا کہ یہ ہدایت جو انسان کو ملتی ہے، اس ہدایت کے حاصل ہونے کے اسباب کیا ہیں، اس کے درجات کیا ہیں کہ جن کو طے کرتے کرتے بندہ اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اللہ بندے کے دل کو تھام لیتے ہیں، بندے کے دل کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ جب بندے کے دل کو قابو میں کر لیں تو اس بندے کا دل کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ جتنی بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں بندہ کامیابی سے گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے آج اسباب ہدایت میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا بتوفیق اللہ تعالی۔ وقت مختصر ہوتا ہے، پورے موضوع کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہدایت کا ایک سبب بیان ہو جائے اس وقت میں یا دو بیان ہو گئے، بہرحال جتنے بھی سبب بیان ہوئے بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہو جائیں گے۔ مقصود تو یہ ہے کہ بندے کو بات سمجھ آ جائے کہ جو کچھ میں نے جمعہ کی گفتگو میں سنا ہے مجھے اس سے کیا حاصل ہوا ہے۔ وہ تھوڑی بات ہو زیادہ، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی مختصر خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے تاکہ بندوں کو یاد رہے، بندے اس پہ عمل کر سکیں۔ اس لیے اصل حضور علیہ السلام کے خطبات اختصار کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو ہدایت کے اسباب میں سب سے پہلا درجہ جسے قرآن کریم نے اپنے اسلوب میں جا بجا ذکر کیا ہے وہ ہے انابت۔ قرآن پاک میں آتا ہے یہدی الیہ من اناب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو انابت رکھتا ہے۔
انابت کا معنی کیا ہے؟ رجوع الی اللہ۔ انابت کا معنی تلاش حق کا جذبہ۔ جب تک تلاش حق کا جذبہ نہ ہو، بندہ تلاش حق کے جذبے کو بیدار نہ کرے، اس وقت تک اللہ حق اس بندے کے سامنے نہیں کرتے۔ حق سامنے بھی ہو تو اسے ہدایت نہیں ملتی، اور یہ تلاش حق کا جذبہ اللہ نے ہر بندے کو ودیت کر رکھا ہے۔ تلاش کرنا اس کا کام ہے۔ حق و باطل کی تفریق اللہ نے انسان کی فطرت میں ودیت کر دی ہے، اور جو چیز فطرت میں ودیت کر دی، عہد الست بھی اس پر گواہ ہے۔ عہد الست سمجھتے ہیں؟ عالم ارواح میں اللہ نے ہم سب کی روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ یاد ہے؟ سورہ اعراف میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ نے تمام روحوں سے پوچھا، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو وہ جو عالم ارواح کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا اثر ہماری فطرت میں رکھ دیا۔ اس وعدے کا اثر ہماری فطرت میں رکھ دیا۔ اب ہماری فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ ہم سچائی کو قبول کرتے ہیں، جھوٹ کو رد کرتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، چاہے وہ انسان کافر کے گھر میں پیدا ہو، کسی دہریے کے گھر میں پیدا ہو، یا ایک نبی کے گھر میں پیدا ہو۔ اس کی فطرت کیا ہے؟ سچائی کو قبول کرنا اور جھوٹ کو رد کرنا۔ تو یہ انابت، فطرت سلیمہ، اس کو کون سی چیز برباد کرتی ہے؟ فطرت سلیمہ کو ماحول برباد کر دیتا ہے۔ جیسا ماحول ملتا ہے، فطرت سلیمہ اسی کے ساتھ برباد ہو جاتا ہے۔ اچھا ماحول ہے تو سنور جاتا ہے، برا ماحول ہے تو بگڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح فطرت سلیمہ جس چیز سے برباد ہوتی ہے، دوسری چیز ہے اختیار۔ اللہ نے ہر انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ تو حق کو قبول کر لے یا باطل کو، تیری مرضی ہے۔ نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب بندہ اپنے اس اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے تو تب بھی وہ اس فطرت سلیمہ کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے بندے کو اختیار نہیں دیا۔ چلیے آگے بات ہے، جب بندہ اس اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے جو اللہ نے بندے کو دیا ہے، یا بندہ ماحول غلط اختیار کر لیتا ہے، مجلس غلط اختیار کر لیتا ہے، تو فطرت سلیمہ فطرت خبیثہ بن جاتی ہے۔ پھر حق و باطل میں فرق واضح ہونے کے باوجود بندہ حق کی طرف چلنے کی سکت نہیں رکھتا، حق کی طرف نہیں جانا چاہتا، چاہے وہ نبی کے گھر میں بھی پیدا ہو، کیونکہ اسلام یہ نسلی دین تو ہے نہیں کہ نبی سب سے اعلیٰ درجے کا مومن ہے تو اللہ فرمائے کہ چلو اس کے بیٹوں میں بھی میں نسلاً ہدایت رکھ دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔
بلکہ اسلام اصلی دین ہے، یہ اصل پر چلتا ہے، اصول پر چلتا ہے، اور اس کا جو اصول ہے وہ وڈیرے کے لیے، چھوٹے کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے برابر ہے۔ اس کا اصول ہاشمی کے لیے، حبشی کے لیے برابر ہے۔ جس نے بھی تلاش حق کا جذبہ ہے وہ کسی بھی قوم سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اللہ اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ابو جہل کوئی کم خاندان کا آدمی ہے، چھوٹا خاندان ہے، ایمان لایا؟ نہیں لایا، اس لیے کہ انابت نہیں ہے۔ اور بلال غلام ہے، حبشی ہے، ایمان لیا۔ اللہ نا انصافی نہیں کرتا کہ وڈیروں کو تو ایمان دے دے، چاہے تلاش حق کا جذبہ ہی نہ ہو، طلب نہ ہو، اور غریبوں کو محروم کر دے۔ ایسا نہیں ہے۔ ابو لہب ایمان نہیں لایا، چاہے وہ بڑے خاندان کا ہے۔ سلمان فارسی ایمان لیا، ابو طالب ایمان نہیں لایا، سہیب رومی ایمان لیا۔ غلام ایمان لیا، لیکن بڑے بڑے سرداران قریش قتل کر دیے گئے، ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ 70 سرداران قریش بدر میں قتل، ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ اللہ نے جو ان کو اختیار دیا تھا نا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، میرے بندے میں نے اختیار دیا ہے، چاہے تو ایمان کا راستہ اختیار کر لے، چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ انہوں نے اس اختیار کو غلط استعمال کر کے کفر کا راستہ اختیار کر لیا، نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تو اسلام میں عرض کر رہا تھا کہ نسلی دین نہیں ہے، اصلی دین ہے، یہ اصولوں پہ چلتا ہے۔ اور اس کا پہلا اصول کیا ہے کہ اسلام کی ہدایت اسی کو ملتی ہے جس میں کیا ہو، انابت ہو، حق تلاش کرنے کا جذبہ موجود ہو۔ اور یہ بڑا اصول ہے، اسے یاد کر لے۔ اگر حق کی تلاش کا جذبہ ہی بندے میں نہیں ہے، حق تلاش کرنا ہی نہیں چاہتا، بندے کو دین کی طلب ہی نہیں ہے، قرآن کریم سیکھنا ہی نہیں چاہتا، اس کے پاس وہ کہتا ہے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ کیا اللہ خود بخود اس کے دل دماغ میں سارا قرآن ڈال دیں گے سمجھا گا؟ کبھی نہیں ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی پہ زبردستی کرے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے انابت، حق کی تلاش کا جذبہ۔ اور اللہ نے حق و باطل کی تمیز ہر ابن آدم میں رکھ دی ہے، ہر فرد بشر میں رکھ دی ہے۔ اب اس تمیز کو استعمال کرنے کی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے کہ اس تمیز کو استعمال کر کے حق کی طرف جا سکتے ہیں، اس طاقت کو استعمال کر کے باطل کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہدایت کا سبب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بندہ سبب اختیار کر سکتا ہے، ہر چیز کا نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے لیے سارے اسباب اختیار کر لیے، لیکن نتیجتاً اللہ کریم نفع نہ دینا چاہے، کاروبار دے سکتے؟ نہیں دے سکتا۔ ہدایت کا سبب اختیار کرنا یہ بندے کے ہاتھ میں، نتیجہ پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ فطرت سلیمہ کو جو چیز برباد کرتی ہے ایک ماحول ہے، وہ تلاش حق کا جذبہ، انابت جو بندے میں ہے۔ اگر اچھا ماحول نہ ملے تو بندے کی وہ فطرت کیا ہو جاتی ہے؟ خبیثہ بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتی ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے،
یہ چیز فطرت میں ہے، بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر والدین اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں جیسے ان کا ماحول ہوتا ہے، یا اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، یا کچھ بھی بنا دیتے ہیں۔ تو اس حدیث پہ آپ غور کریں، اور آج میرے سمیت ہر آدمی یہ سوچ لے کہ اس نے اپنی اولاد کو کون سا ماحول دے رکھا ہے۔ 10 سال کے بعد کہتے ہیں کیا کریں جی، اولاد نافرمان ہو چکی ہے۔ کچھ سوچا بھی ہے کہ وہ اولاد اگر جوان ہونے کے بعد نافرمان ہو چکی ہے تو آپ نے بچپن میں ان کو ماحول کون سا دے رکھا تھا؟ جیسے آپ نے بچوں کو ماحول دیا ہے، بچے نے بڑے ہو کر وہی کچھ کرنا ہے۔ اگر بچپن میں اسے بولنے کے بعد سب سے پہلے کلمہ سکھایا ہے، اسے اللہ کا حق سمجھایا ہے، وہ بچہ بڑے ہو کر یہ سمجھ جائے گا کہ جس اللہ کا سب سے زیادہ مجھ پر حق ہے، اسی اللہ کا یہ بھی حکم ہے والدین کی فرمانبرداری بھی کرنی ہے۔ اور اگر بچہ بیچارہ بولنے کی قابل نہیں ہوا اور ہم نے اسے اس تعلیم کی طرف دھکیل دیا جہاں پہ دین کی روح ہی نہیں ہے، تو اس بچے سے بڑے ہو کر آپ فرمانبرداری کی توقع کیسے رکھیں؟ تو ماحول سب سے بڑی چیز ہے، اور اس میں سب سے پہلے بندہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، بیوی نیک ہو، صرف اس کی دولت کو نہ دیکھا کرے۔ میں کوئی وہ باتیں نہیں کرتا جو انوکھی ہو یا سمجھ نہیں آ رہی ہو۔ میڈیا کا دور ہے، دیکھ لیں جو صرف دنیا کی دولت دیکھتے ہیں وہ رشتے کتنے دن تک قائم رہتے ہیں، اور اس کا بعد میں نتیجہ کیا ہوتا ہے مجھ سے زیادہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک عورت یہ تو آدھا دین ہے، نیک عورت گھر میں آتی ہے، اس سے خاوند پہ بھی اثر پڑتا ہے، اگر اس میں بھی کچھ کمزوری ہے تو وہ عورت اسے ترغیب دیتی ہے، اس کا ساتھ دیتی ہے، تعاون کرتی ہے۔ نیک عورت آتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو اسلام کی تعلیمات سکھاتی ہے، اس کے بچے بڑے ہو کر ایک اچھے مسلمان بن جاتے ہیں۔ وہ کسی بھی شعبے میں جائیں، وہ ڈاکٹر ہوں، وہ انجینئر ہوں، یا وہ عالم ہوں، ہر شعبے میں جا کر اس بچے میں پہلی چیز ہوگی اچھا مسلمان ہو، وہ ہر جگہ پہ مخلوق خدا سے اچھا سلوک کرے گا۔ اور اگر عورت کیا ہے، بے دین ہے، نہ اسے نماز کا پتہ، نہ اسے اسلام کی تعلیمات کا پتہ، نہ اسے بچوں کی تربیت کا پتہ، تو اس بچے نے تو برباد ہو جانا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جیسا ماحول ہوگا بچے اسی ماحول میں ڈھل جائیں گے۔ جو ان کی صحیح فطرت ہے وہ فطرت سلیمہ کے بجائے ان کی فطرت برباد ہو جائے گی۔ تو پہلا اصول اسلام کا انابت، تلاش حق کا جذبہ جو اللہ نے ہر انسان میں رکھ دیا ہے، اور ساتھ اختیار بھی دے رکھا ہے، چاہے تو ہدایت کا راستہ اختیار کر لے، چاہے کفر کا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ نبی کا بیٹا ہے لیکن اس میں انابت نہیں ہے تو کافر ہے کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے۔ تلاش حق کا جذبہ نہیں ہے، رجوع الی اللہ نہیں ہے، اپنے اختیار کو صحیح استعمال نہیں کرتا۔ ابراہیم کا باپ ہے لیکن کافر ہے، حضرت لوط کی بیوی ہے لیکن کافر ہے۔
حالانکہ کتنے بڑے بڑے شخصیات ہیں. حضرت ابراہیم نبی ہیں. کوئی کہے کسی کے عہدے کی وجہ سے، کسی کے خاندان کی وجہ سے اس کی نسل میں بھی آگے ہدایت چلے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وراثت میں منتقل نہیں کرتے. ہدایت وراثت میں منتقل نہیں ہوتی، بلکہ وراثت میں مال و دولت منتقل ہو جاتی ہے. وراثت میں بعض اوقات عہدے بھی منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن وراثت میں کبھی ہدایت منتقل نہیں ہوتی. ہدایت کے لیے اللہ نے اصول رکھے ہیں. آپ دیکھیں، باپ بڑا ولی اللہ ہوتا ہے اور بیٹا گمراہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وراثت کی چیزیں یہ منتقل نہیں کی کہ بیٹا اسی طرح ولی اللہ بن جائے، چاہے اس نے انابت ہی ہو، اس نے حق کا راستہ اختیار ہی نہ کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ جس میں انابت ہے اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں کلاسز نہیں ہیں کہ وڈیروں کے لیے، کمیوں کے لیے اللہ نے کوئی فرق رکھا، بلکہ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں کلاس اور معیار وہ تقوی ہے. یہ اللہ نے تقوی کی لکیر کھینچ دی. اس لیے آپ دیکھیں، اللہ نے جو اپنی عبادت کے لیے یہ مسجد بنائی ہے، جو بندہ مسجد میں پہلے آتا ہے وہی پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے، اور جو بعد میں آتا ہے وہ بڑے سے بڑا عہدے دار بھی کیوں نہ ہو پچھلی صفوں میں بیٹھ جاتا ہے، محسوس بھی نہیں کرتا. وہ ڈی سی کیوں نہ ہو، محسوس نہیں کرتا. اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ میں بعد میں آیا ہوں تو میرا حق پیچھے بیٹھنا بنتا ہے، اس کا حق آگے بیٹھنا بنتا ہے. لیکن یہی ڈی سی جب مسجد سے نکلتا ہے تو باہر اس کا کتنا بڑا عہدہ ہے، وہاں اسے پروٹوکول ملتا ہے، مجھے اور آپ کو وہ نہیں ملتی. یہ اسلام ایک بڑے اچھے اصول قائم کرتا ہے. جہاں پہ جس کو جو درجہ ملنا چاہیے اسلام نے اس کے درجے کا لحاظ رکھا ہے. بڑے اچھے اصول ہیں اسلام کے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے ان اچھے اصولوں کو بھی غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. کیسے؟ میں ایک مثال دے کر اپنی بات پھر ختم کرتا ہوں. میڈیا پہ ایک ویڈیو چل رہی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. مسجد میں 3 آدمی آتے ہیں، ایک چپڑاسی امام بن جاتا ہے اور 2 بڑے عہدیدار اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پتہ اس سے کیا تاثر دیتے ہیں؟ دیکھو جی، اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر محمود و ایاز، چپڑاسی آگے ہے، عہدیدار اس کے پیچھے ہے، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے. دراصل اس کے پیچھے وہ اسلام کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی توہین کرنا چاہتے ہیں. اس ویڈیو میں تو یہ کہتا ہوں، یہاں پہ اگر یہ اصول رکھتے ہیں کہ چپڑاسی آگے ہو، عہدیدار پیچھے ہو، تو آپ باہر جا کر ڈی سی کے سیٹ پہ کسی چپڑاسی کو بٹھا دیں، ڈی سی کو نیچے بٹھا دیں، پھر پتہ چلے گا اصول کتنے اچھے ہیں. وہاں کرتے، وہاں کوئی ڈی سی اگر نیچے بیٹھے، چپڑاسی اس کے سیٹ پہ بیٹھے تو واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں. یہ دیکھو جی، توہین ہو گئی، ڈی سی کے سیٹ پہ ایک چپڑاسی بیٹھ گیا. اصل میں اسلام کی تحقیر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کوئی ایسا ویسا اصولوں کا مذہب نہیں ہے، اس مسئلے پہ جس کو تمہارا جی چاہے کرو کرتا. یہ اسلام کا اچھا اصول غلط استعمال کرنے لگے. حالانکہ یاد رکھیں، جو 2 عہدیدار پیچھے کھڑے ہیں، ایک امام ہے پڑھانے والا ہے. اسلام نے یہاں پہ اہلیت کو سامنے رکھا ہے. اس میں اہلیت تھی،
یہ قرآن و حدیث کو جانتا ہے، یہ فقہ کو جانتا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، کہاں پہ سجدہ سہو لازم آتا ہے، اسے ان مسائل کا علم تھا۔ پیچھے کھڑے ڈی سی کو علم نہیں تھا، اہلیت کی بنیاد پر اللہ نے اسے عہدہ دیا، آپ آگے کھڑے ہو گئے، وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وہاں پہ اہلیت ڈی سی کی تھی، اس سیٹ پہ بیٹھنے کی، عام آدمی کو وہ اہلیت نہیں تھی، وہاں پہ اسے عہدہ مل گیا، آپ اس کے آگے۔ اسلام ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ایک اصول ہر جگہ پہ اسی طرح، بلکہ جہاں پہ جو اسلام نے اصول قائم کیا ہے وہی اصول جو اس جگہ کے مناسب ہیں۔ تو آج اسلام کی اس طرح لوگ تحقیر کر لیں، اسے حقیر سمجھتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ، اگر ناراض ہو تو میں نہ ہو تو میں کہہ دوں کہ یہ جو ویڈیو بنتی ہے نا، یہ ہماری سوچ کے مطابق بنتی ہے، ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی مساجد ایسی ہیں، میں یہ افسوس سے بات کر رہا ہوں، کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا، افسوس کر رہا ہوں، میرے اندر ایک درد ہے۔ کتنی مساجد ایسی ہیں جہاں پہ ان پڑھ لوگ امام ہیں۔ میری بات غلط ہے؟ آپ جائیں اپنے معاشرے کا تجربہ کر کے دیکھیں، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، قرات کرنا صحیح طریقے سے نہیں آتا، شریعت کے بارے میں علم نہیں ہے، صرف انہوں نے سر سیکھ لیے، اپنے سر کی بنیاد پہ وہ مسجد میں ائمہ اور خطیب بنے ہوئے۔ اس کے سب سے بڑے مجرم کون ہوں گے؟ مساجد کی انتظامیہ، معذرت کے ساتھ۔ اس لیے جہاں جہاں کوئی اپنی مساجد کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، میں درخواست کروں گا خدا کے لیے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا، اللہ جانتا ہے، اس رتبے پہ اس کو کھڑا کریں جس کی اس کے پاس سند موجود ہے۔ اگر نہیں ہے نا، قیامت کے دن اللہ کو جواب آپ نے دینا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام یہ ایک بڑے اچھے اصولوں پہ قائم ہے، اس نے ہمیں بڑے اچھے اصول دیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہر مسجد کا امام خطیب اچھے لوگ ہوں، اچھے عالم دین ہوں، وہ امت تک دین پہنچائیں گے، وہ امت کی رہنمائی کریں گے، وہ امت کو قرآن سکھائیں گے۔ جسے قرآن آتا ہی نہ ہو، اس نے قصے کہانیاں سنانی ہے، امت کا بیڑا غرق کرنا۔ اس لیے تو لوگوں کو آج قرآن سناؤ مخالفت پہ اتر آتے، اس لیے کہ کبھی قرآن سنا ہی نہیں، قصے سنے ہیں، کہانیاں سنی ہیں، جنت کے راستے بڑے شارٹ کٹ انہوں نے تلاش کر لی۔ اللہ ہمیں قرآن کی بھی سمجھ دے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو پہلا اصول ہدایت کا کیا ہے؟ انابت، کہ جس بندے میں تلاش حق کا جذبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، یہ پہلا درجہ ہے ہدایت کے اسباب میں سے۔ اللہ کریم اسے پھر ہدایت عطا کرتے ہیں، باقی اسباب انشاءاللہ اگلے جمعہ۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔